رضا رومی صاحب، UN رپورٹ پاکستان کے بیانیے کو سٹیمپ کر رہی ہے. طالبان کے تعلیمی ماڈل کے اوپر جس ریسرچ کو دیکھا جائے وہ بتا رہی ہے کہ اسلحے سے بھی بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے. تو واٹ ناؤ؟ کس طرح کی، جیسے عامر صاحب نے کہا، وائڈر انٹرنیشنل انگیجمنٹس، کس طریقے سے دنیا کو ریئلائز کرایا جائے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ دیکھیے، جو ہمارے خطے میں مختلف ممالک ہیں وہ سب اس بات سے نالا بھی ہیں، پریشان بھی ہیں کہ اگر اس طرح کی انتہا پسندی اور متشدد قسم کے رویے آگے بڑھتے رہے تو یہ سب کے لیے خطرہ ہے. اس میں چین بھی شامل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ چین کے بھی مفادات ہیں. وہیں پہ روس بھی خائف ہے کیونکہ اس کا یہ خیال ہے کہ داعش جیسی جو تنظیمیں اس طرح کے ماحول میں پنپ سکتی ہیں، اور پاکستان تو شکار ہے ہی TTP کا، اس کا بھی ذکر بھی ہوا. تو بالکل ہمیں ایک جوائنٹ اسٹریٹجی انہی ممالک کے ساتھ مل کر بنانی پڑے گی. مگر دیکھیے، یہ تو اب ایک ضروری جسے کہتے ہیں کام آ گیا، اور غالباً اس کے اوپر کارروائی بھی ہو رہی ہے کیونکہ ہماری ریاست کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر وہ کچھ اس میں بدلاؤ دکھائی دے رہا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے عائشہ کہ ہم نے 40 سال سے اس پوری چیز کی آبیاری کی ہے. دیکھیے، مجھے معلوم ہے کہ میری اس بات سے لوگ کچھ خفا ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طالبان کا جو آپ ایجوکیشن سسٹم سو کالڈ کی بات کر رہی ہیں تو ان کی ٹریننگ تو پاکستان میں ہوئی پہلے، اور وہ مدارس جو کہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو بہت مشہور مدرسہ ہے خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے، صوبائی حکومت، پچھلے کئی سالوں سے بلکہ 1.5 دہائی سے اس کو سرکاری پیسوں سے فنڈنگ کرتی ہے، اور وہیں سے یہ سوچ پروان چڑھتی ہے. یہ خیالات، یہ نظریات، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو پہلے یہ ساتھ ساتھ کرنے سے، مذمت کرنے سے، اور افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھر کی صفائی بھی تو کرنی ہے. اور جس طرح سے ہم نے یہ افغان جہاد 1979 کے بعد، ٹھیک ہے امریکہ کا اس میں رول ہے، سعودی عربیہ کا رول ہے، پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ تھا اس وقت بھی، بعد میں جنرل مشرف کے دور میں بھی، لیکن کسی نے ہماری کن پٹی پر بندوق رکھ کے تو نہیں کہا تھا کہ آپ یہاں پر اس طرح کے مدارس اور اس طرح کی سوچ کو پروان چڑھائیے. یا وہ سارے کالم نگار جو ہر دوسرے دن پرو طالبان سوچ کے اوپر کالم پہ کالم لکھا کرتے تھے، یا ہم نے اپنا کریکولم جو چینج کیا 1980 میں، اور اس کے بعد سے ہم نے یہ سارا کچھ ڈالا اس میں جہاد اور غلط تشریحات اور متنازع تشریحات، وہ تو ہم نے خود کیا نا. تو رضا رومی صاحب، اب اس سے نکلے بھی وقت ہو گیا ہے، وہ ریورسل کو کتنا ٹائم اور درکار ہوگا، یا ہم پراپرلی ڈسمینٹل نہیں کر سکے اس تمام سچویشن کو؟ یہ آپ نے جو بات کہی، ہم اس کو ڈسمینٹل نہیں کر سکے. ہم ایک آدھا کام سٹارٹ کرتے ہیں پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم اون اور ڈس اون کرتے رہے بار بار. کہاں تک کہا جائے کہ ختم کر دی تھی بات؟ کیا 21 پہ آ کے کہہ دیں کہ پچھلے 3 سال میں اب یہ مکمل کلوز ہے چیپٹر، وہاں سے آگے شروع کر لیں؟ دیکھیے، سوری، میں تاریخ کس سے بات کروں کہ مشرف دور میں کوشش ہوئی کہ مدارس کو کنٹرول کیا جائے، ان کا کریکولم بدلا جائے، پھر دباؤ آیا چونکہ طالبان کو اس وقت پاکستان اس کی پشپناہی کر رہا تھا تو اس لیے وہ معاملہ بھی ٹھپ ہو گیا. پھر اس کے بعد جب وہ چلے گئے مشرف صاحب، اس کے بعد بھی جو حکومتیں آئیں، اور یہ نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا 2014 میں، دیکھو عائشہ، اس کو بھی اب 1 دہائی ہو گئی ہے. 1 دہائی میں کیا ہم نے کچھ کیا اس کے اوپر؟ تو یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو سارے آج لوگ پاکستان دشمن، پاکستان مخالف ہوئے ہیں، وہ کہاں پہ ٹرین ہوئے، وہ کہاں پہ ان کے بچے رہتے تھے، کہاں پہ ان کی جائیدادیں تھیں. تو یہ اپنے گھر کی صفائی سب سے اولین کام ہونا چاہیے ہمارا. افغانستان کو دنیا ٹھیک کر لے گی، فکر نہ کیجئے، لیکن پاکستان کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب، یہیں سے بات آگے لے جاتے ہیں. حکومتیں، ریاستیں ٹائملی ٹیمپرری پالیسیز بناتی ہیں اس وقت کے حالات سے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں تسلیم کر. کیا یہاں سے آگے ہمیں صرف اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو دیکھنے کے کچھ سولوشنز شہزاد صاحب نے دیے، ابھی رضا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا افغانستان کو دیکھ لے گی. کیا اتنا لاپرواہ ہمسائے سے رہے کہ وہ ہمسائے جو سال میں اگر 600 حملے کر رہا ہے، ہم دنیا پہ چھوڑ کے صرف گھر دیکھیں گے، یا مجموعی طور پر اس سچویشن کو ہینڈل ہونے کی ضرورت ہے؟ تو کس طریقے سے؟ عائشہ، اس وقت ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان سے جو تھریٹ پاکستان کو آ رہا ہے اس کی کیا نیچر ہے اور اس سے کیسے نمٹنا ہے. دنیا اپنی فکر کر لے گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کیا کر رہی ہے. افغانستان کے ہمسایہ ملک یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی تمام دہشت گردی کا فوکس پاکستان میں ہے. انہیں کوئی پرواہ نہیں، اس وقت وہ اپنے فائدے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں.
انہیں اس وقت اپنے روٹوں کی فکر ہے، اپنے انفلوئنس کی فکر ہے۔ ہمیں خود کو دیکھنا ہے۔ دیکھیے 4 سال سے ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے تھے، 4 سال سے ہم اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے تھے، اور 4 سال سے ہم وہ کہنے سے شرما رہے تھے جو آج ہم بھی کہہ رہے ہیں اور ساری دنیا بھی کہہ رہی ہے، سیکیورٹی ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں اور سیکیورٹی کونسل جیسا ادارہ بھی کہہ رہا ہے۔ 3 اہم باتیں ہیں افغانستان سے جو ہمیں خطرہ آ رہا ہے اس کی، اور ان تینوں باتوں کی یہ رپورٹ تائید کرتی ہے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، افغانستان پاکستان کے خلاف ایک پراکسی وار کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جو بڑے دہشت گرد گروپ ہیں، وہ چاہے حافظ گل بہادر گروپ ہو، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، دوسرے ان سے منسلک گروپ ہوں، وہ افغانستان کے حکمران امیر المومنین ملا ہیبت اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے ہیں۔ اس بیعت کا مطلب ہے کہ یہ جنگ ملا ہیبت اللہ کی جنگ ہے۔ ان کے پاس 2 راستے ہیں، وہ بیعت ختم کر سکتے ہیں کہ آج سے تمہاری بیعت ختم ہے، جنگ چھوڑ دو، یا پھر وہ بیعت جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ بیعت ختم کر دیں تو کیا اس کے بعد یہ جاری رکھیں گے؟ جنگ نہیں جاری رکھیں گے۔ تو واضح طور پر یہ افغان سٹیٹ کی جنگ ہے۔ دوسری بات، اور یہ وہ بات ہے جس پر ہمارے تمام پرانے مفروضے الٹ کے رہ گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو افغانستان کر رہا ہے یہ مذہبی انتہا پسندی پر بھی مبنی ہے اور یہ نسل پرستی پر بھی مبنی ہے۔ تو ہمارا جو 50 سالہ مفروضہ تھا کہ جس طرح نسل پرست ہم پہ حملہ آور تھے، مذہبی لوگ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، وہ غلط ثابت ہوا۔ افغان طالبان نسل پرست بھی ہیں، قبائلی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ مذہبی انتہا پسند بھی ہیں۔ ان کا آبجیکٹو افغانستان کا پرانا آبجیکٹو ہے جس کو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اس خطے کا پاکستان کا جغرافیہ بدلنا، توسیع پسندی، اور وہ بسم اللہ شریف کرنا چاہتے ہیں فاٹا سے، ٹی ٹی پی کے ذریعے، جس کا مطالبہ ہے کہ اس کو الگ کرو، ہمارے جیسا نظام لاؤ، ہمیں ہتھیاروں کے ساتھ آنے دو اور فوج کو یہاں سے باہر نکالو۔ تیسری بات کہ طالبان پاکستان سے ٹوٹل وار کر رہے ہیں۔ ٹوٹل وار کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ پوری افغان سوسائٹی کو پاکستان کے خلاف موبلائز کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ابھی جو انہوں نے فتویٰ دیا اس کا کیا مفہوم ہے، آپ ان کا سوشل میڈیا دیکھیے، ان کے مولویوں کی، علماء کی، مدرسوں میں تقریروں کو دیکھیے، ان کے وزیروں کے بیانات کو دیکھیے، وہ پوری افغان سوسائٹی کو موبلائز کر رہے ہیں اور اس جنگ میں وہ بڑے سے بڑا نقصان اٹھانے کو تیار ہیں۔ 20 لاکھ لوگ ہم واپس بھیج چکے ہیں افغانستان جیسے ملک میں جو انتہائی غریب ہے، جہاں 1.70 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بھوکے سوتے ہیں، وہاں 20 لاکھ مزید آئے ہیں۔ 20 لاکھ ہم مزید بھیج رہے ہیں۔ $1 ملین کا ڈیلی لاس ہو رہا ہے، وہ اس لینے کو تیار ہیں، لیکن وہ پاکستان کے خلاف جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ رپورٹیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ کہ افغانستان پراکسی وار کر رہا ہے، 20 گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے، نور ولی محسود کے خاندان کو جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے، یہ رپورٹیں بتاتی ہیں وہ کابل میں رہتا ہے اور اس کے خاندان کو 1.20 کروڑ وظیفہ ملتا ہے۔ جتنے معاہدے ان کے پاس تھے وہ توڑ چکے ہیں۔ مذہبی انتہا پسندی کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ 2300 مدرسے بالکل وہ اس موبلائزیشن اور ریکروٹمنٹ کا گڑھ ہیں، اور وہ افغان اپنے وسائل، افغان حکومت طالبان اپنے وسائل ان مدارس کی طرف، ان فیملیز کی طرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں ریسورسز کو۔ ٹھیک ہو گیا شہزاد صاحب، مختصر نسل کریے گا۔ پرستی کی یہ بات وہ نہیں کر رہے، لیکن ہمارے سامنے ہے نسل پرستی کو کیسے وہ موبلائز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ہے۔ مجھے اجازت دیجیے میں 3 چیزیں گنوا دیتا ہوں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، ہمیں پوری اپنی لیوریج استعمال کرنی ہوگی۔ ٹھیک، وہ لیوریج جہاں ضرورت ہو وہ سلیکٹیو طاقت ہو سکتی ہے، وہ ہماری معاشی طاقت ہے، جیسے ہم نے بارڈر بند کیے، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اور آخری بات جو سب دوستوں نے کی، ہمیں گھر بھی ٹھیک کرنا ہے، گھر بھی ٹھیک کرنا ہے۔ شہزاد صاحب مختصر کہیے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت میں آج پتہ لگا کہ یہ ایک مذہبی ریاست بن چکی ہے؟ کیا آج پتہ لگا کہ طالبان دہشت گرد ہیں؟ یہ کب سے دنیا کو پتا ہے، لیکن آج یہ رپورٹ کیوں آئی ہے؟ اس رپورٹ کا کیا مقصد ہے؟ کس لیے یہ رپورٹ ابھی 3-4 سال کے بعد دوبارہ ہمارے سامنے آئی ہے؟ امریکہ بھی جانتا ہے، مغرب بھی جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، اور یہ وہی اس کے ٹریگرز ہیں رپورٹ کو بنانے والے۔ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، دنیا سے کیا چاہ رہے ہیں یہ رپورٹ کو شائع کر کے؟ ہم تو جنگ تو لڑ رہے ہیں، ہم تو اس میں سے سفر کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ زیادہ پریشان کن بات ہے کہ آج کیوں جاگے؟
کیا وجہ ہے؟ ہم سے کچھ کروانا چاہ رہے ہیں کیا؟ صحیح. تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ ویلڈ پوائنٹس. آنے والے دنوں میں بھی اس پر گفتگو رہے گی.